ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم
مختصر حمد و صلاۃ بعد اللہ حکم الحاکمین دی الرحمت کتاب قرآن پاک اندر ایک مقام تسام احباب کے سامنے تلاوت کیتے اس مقام ذیشان دے اندر اللہ حکم الحاکمین نے انسانیت کو جمع فرمایا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات اندر بے شمار مخلوقات کو آباد فرمایا، اور تمام مخلوقات کے اندروں سب تو عظمت شان بلندی اللہ نے حضرت انسان کو عطا فرمائی۔ انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام تو کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان سن جن کا اللہ نے اپنے ہاتھوں میں بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، پھر اس تو بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام واسطے ایک عورت کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ ایک ماں باپ کی اولاد حضرت آدم اما حوا پوری انسانیت پوری دنیا کے انسان مرد عورتاں بابا جی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور انسانیت کی رہنمائی واسطے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا تے آئے انسانیت کی رہنمائی واسطے۔ نبی آتے رہے اپنے اپنے وقت، اپنے اپنے دور، اپنے اپنے قبیلے، اپنے اپنی جگہ، اپنے اپنے ملک، اپنے اپنے شہر اندر لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے۔ گزرتا گیا وقت، اللہ حکم الحاکمین نے سب تو آخری پیغمبر، اپنے محبوب پیغمبر، پوری کائنات تو اعلیٰ پیغمبر، امام کائنات، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ حکم الحاکمین نے آسمان کو بڑیاں کتاباں نازل فرمائیاں، صحیفے، اور جدو اللہ نے اپنا آخری پیغمبر دنیا سے مبعوث فرمایا، اس وقت اللہ نے آسمان کو اپنی آخری کتاب کا بھی نزول فرما دیا۔ ایک کتاب لا ریب کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب اندر کوئی شک ہی نہیں، اور اس کتاب اندر اللہ حکم الحاکمین نے اپنے فرمان کا اعلان فرما دیتا۔ اللہ فرما دے انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان چاہے کوئی سعودی عرب اندر بیٹھے،
کوئی امریکہ اندر بیٹھا ہے، کوئی پاکستان اندر بیٹھا ہے، کوئی دنیا کے جس کونے تے بھی بیٹھا ہے، تمام مسلمان آپس اندر بھائی بھائی۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ فرماتے ہیں مومن بندے آپس اندر بھائی بھائی۔ مومن انسان، مسلمان انسان، حدیث پاک اندر آتا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، نبی پاک فرماتے ہیں مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی۔ اللہ حکم الحاکمین نے قرآن سے توجہ کرنا، اللہ حکم الحاکمین نے قرآن پاک اندر سن اس بات کی تلقین فرمائی ہے، مسلمان آپس اندر بھائی بھائی۔ اللہ حکم الحاکمین اپنے قرآن اندر اعلان فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة، تمام مسلمان، تمام مومن آپس اندر بھائی بھائی ہیں۔ میں تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیتا ہے۔ ہن غور کرنا، اللہ نے بھائی بھائی مسلمانوں کو آپس اندر کیوں بنایا؟ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ اللہ فرماتے ہیں تمام مسلمانوں میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیتا ہے۔ دنیا کے اندر ایک باپ دی اولاد بھائی بھائی ہویا کرتے، ایک ماں دی اولاد بھائی بھائی ہویا کرتے۔ انسان اپنے خونی رشتے والے بھائی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ انسان ایکو باپ دے، ایکو ماں دی اولاد بھائی بھائی، ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کا احساس کرتا ہے، ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی تکلیف اندر ان کا سہارا بن گئے۔ اللہ نے تاہی قرآن پاک اندر مسلمانوں نے اس بات کا درس دیتا ہے نا انما المؤمنون اخوة۔ اللہ فرماتے ہیں اے مسلمان مومن، میں تھانوں آپس اندر بھائی بھائی تا بنا دیتا ہے کہ تسی ایک دوسرے کا سہارا بن جایا کرو۔ میں تھانوں آپس اندر بھائی بھائی تا بنا دیتا ہے، اوکھے سوکھے ویلے ایک دوسرے دے کام آ جایا کرو۔ نہ اپنے بھائی نال بغض رکھیا کر، نہ اپنے مسلمان بھائی دی دل آزاری کیتا کر، نہ اپنے مسلمان بھائی دا دل دکھایا کرنا۔ قرآن پاک ایک دوسرے مقام تے غور کرنا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء
بھائی بھائی میں رحماء بینہم عثمان اور علی بھائی بھائی میں رحماء بینہم حضرت عمر اور علی بھائی بھائی میں رحماء بینہم طلحہ زبیر میرے پیغمبر دے صحابی ابو بکر دے بھائی میں رحماء بینہم ابو بکر عمر بھائی بھائی میں رحماء بینہم عثمان اور عمر بھائی بھائی میں رحماء بینہم حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی بھائی بھائی میں رحماء بینہم حضرت ابو بکر حضرت امیر معاویہ بھائی بھائی میں رحماء بینہم حضرت عثمان حضرت امیر معاویہ بھائی بھائی میں نہیں سمجھ آتے غور کر قرآن دے اللہ دسنا کی جاندے نے رحماء بینہم حبش تو چلن والا کالا بلال جدو نبی دا کلمہ پڑھ کے نبی دی خدمت اندر آندے اللہ اعلان کرتے اے میرے محبوب پیغمبر اس کالے رنگ دے بلال دا مقام تسی گھٹ نہ سمجھیا جے رحماء بینہم بلال تے ابو بکر عمر نو میں بھائی بھائی بنا دیتا ہے کوئی کالا ہے جو بھی ابو بکر دا بھائی کوئی گورا ہے جو بھی ابو بکر دا بھائی کوئی چیٹا بھی آلہ ہے وہ ابو بکر عمر عثمان دا بھائی اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرمانے اللہ فرمانے والذین معه والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم اللہ فرماتے ہیں آپس اندر پیار نہ رہنے والے سن بھائی بھائی بن کے رہنے والے سن کافر واسطے گرم سن اپنے واسطے نرم سن تاں تے اللہ والا کی کہندے گا آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے کافر علینا کی تلوار بن گئے آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے کافر علینا کی تلوار بن گئے کافر بھی دیکھ کے حیران رہ گئے کافر بھی دیکھ کے حیران رہ گئے جڑے جڑے آقا دے غلام بن گئے عمار تے صہیب دیاں ویکھو قربانیاں عمار تے صہیب دیاں ویکھو قربانیاں دین اتوں جنہاں نے ہے واریاں جوانیاں دین اتوں جنہاں نے ہے واریاں جوانیاں عثمان تے علی بھی وفادار بن گئے عثمان تے علی بھی وفادار بن گئے جڑے جڑے آقا دے غلام بن گئے اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عبدالرحمن بن عوف آپ نے گھر اندروں نکلے نے کلمہ پڑھنے واسطے نکلے نے بیوی چھڑ دیتی بچے چھڑ دیتے ماں باپ چھڑ دیتا مال و دولت چھڑ دیتی ہے سب کچھ چھڑ کے آ گئے نے نبی دی خدمت اندر آ کے بیٹھ گئے نے ابو بکر میرے نبی دے کولے عثمان میرے نبی دا غلام ہے حضرت علی میرے نبی دا غلام ہے حضرت عثمان میرے نبی دا غلام ہے ابو بکر عمر عثمان علی عبدالرحمن بن عوف سب کچھ چھڑ کے نبی کو آئے نے اللہ فرماتے
پہ عمل کرنے والے ایک صحابی اٹھے کہتے عبدالرحمن میرے کو دو مکان نے ایک مکان تو لے لے تو میرا بھائی ہے میں عبدالرحمن ایک میرے کو دو دکانہ نے ایک تو لے لے تاکہ حدیث پاک اندر آدھے نبی پاک دا ایک صحابی کھڑا ہو گیا تے کی اعلان کر دے عبدالرحمن جی سارے کو چھڑ کے آگے اللہ نے سانو ایک دوسرے دا بھائی بنا دیتے اسی ایک دوسرے دے بھائیاں غور کرنا توجہ کرنا نبی پاک دا ایک صحابی کھڑا ہو کے کہتا ہے عبدالرحمن تو میرا بھائی بن چکے ہیں میرے کو دو بیویاں نے میں ایک نو طلاق دے دینا تے تو بندے نال نکاح کر لے انہاں پیار آپس اندر انہاں محبت صحابہ دی آپس اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ تمام مسلمان آپس اندر بھائی بھائی میں آؤ نبی پاک دی اگلی حدیث سے غور کرنا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام غور کرنا نبی پاک اس حدیث سے چار کام کرن کا حکم دیتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں افشوا السلام سلام نو عام کر دیو نا سلام نو عام کر دیو سلام نو عام کر دیو ہر لگن ٹپر والے نو سلام بلایا کرو ہر اٹھن بیٹھن والے نو سلام بلایا کرو نا اپنے مسلمان بھائی تے سلام دیا بھیجیا کرو سلام نو عام کر دیو میں گل اگے کرا نبی پاک دے صحابہ نے حدیث سنی نبی دی زبان اندروں گل سنی افشوا السلام سلام عام کر دیو صحابہ بازاراں اندر نکل جاندے رستیاں تے بیٹھ جاندے صحابہ جو رستیاں تے جا کے کھڑے ہو جاندے بازاراں اندر جا کے کھڑے ہو جاندے صحابہ اوتھے جا کے بیٹھ جاندے جتھوں زیادہ لوگ گزرتے سن صحابہ انہاں رستیاں تے جا کے کھڑے ہو جاندے جتھوں زیادہ لوگ گزرتے سن ہر لنگدے ٹپدے نو سلام بلان واسطے ہر گزرتے بندے نو سلام بلان واسطے حتیٰ کہ حدیث پاک اندر آتے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی جا رہے ہیں جلدیاں درخت آ گیا ایک صحابی ایس سائڈ تو لگ گیا ایک صحابی دوسری سائڈ تو لگ گیا آگے جا کے اکٹھے ہوئے ہیں انہاں نے دونوں نے پھر ایک دوسرے کو سلام بلایا ہے انہاں پھر ایک دوسرے مسافہ کیتے سلام بلایا ہے اتنا میرے پیغمبر دیا سنتا دے عمل کرنے والے صحابہ کرام سردار کے اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ اپنے مسلمان بھائی نال وفا کرنی ہے سلامتیاں پہنچانیاں نے سلام کرنے ہر گزرنے والے کو ہر جڑا جانتا ہے انہوں بھی سلام کرنے جڑا نہیں جانتا انہوں بھی سلام کرنے اگے غور کرنا امام کائنات فرماتے ہیں وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ نبی پاک فرماتے ہیں کھانا کھلایا کرو کنہاں نوں کھانا کھلانا ہے ایتھے تے لوگ پتہ نہیں کی کر رہے ہیں لوگ کھوا رہے ہیں کھانا ضرور کھوا رہے ہیں کنہاں نوں کھوا رہے ہیں رشتہ داروں کو بلا کے کھوا رہے ہیں اپنے محلے والے نوں کھوا رہے ہیں اللہ اسی پوچھنا چاہتے ہیں کھانا کھلانا دا کنہاں نوں کم دے رہے ہیں غور کرنا توجہ کرنا میں تھوڑا جا اور پیچھے لے کے جاواں قرآن پاک دے اس مقام تے غور کرنا اللہ فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن
جنتی جنت اندر جہنمی جہنم اندر جنتی جنت اندر موجہ کر رہے ہیں جہنمی جہنم اندر ساڑھ رہے ہیں جہنمی جہنم اندر ساڑھ رہے ہیں اللہ فرما دے فی جنات یتساءلون عن المجرمین جنتی جنت اندر سوال کرنگے مجرمہ کلو میں ہوتے سوال کرے گا مجرمہ کلو تو ہوتے سوال کرے گا مجرمہ کلو یا ساٹھے کلو کوئی سوال کرے گا عن المجرمین ما سلککم فی سقر ما سلککم فی سقر کاش اس آیت ترجمہ پتہ چل جائے سانو احساس ہو جائے سانو پتہ چل جائے سانو اس بات احساس ہو جائے اسی کس طرح دی زندگی گزار رہے ہیں اسی ایک دن تو جان والے ہیں اسی ایک دن مرن والے ہیں ساڈے کو پوچھا جائے گا ساڈے کو سوال کیتا جائے گا ساڈے کو امتحان لیا جائے گا ساڈے کو پوچھے جان گے گا ان عمری فیما افناہ بندے میں جو دنوں زندگی دیتے سے زندگی کتھے گزار کر کے آئے قرآن کی کہندے ما سلککم فی سقر اے میرے دوست بات دے کر توجہ دے کر ذرا فکر دے کرنا قرآن دے مقام کی کہندے ما سلککم جنتی جنت اندر بیٹھ کے میرے گرو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر جہنمی جہنم اندر بیٹھے ہیں جنتی جنت اندر بیٹھ کے تیرے گرو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر جنتی جنت اندر بیٹھ کے ساٹھے گرو پوچھیں گے اللہ سنو جنت اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ فرما دیں جنتی جنت اندر بیٹھ کے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر اے میرے بھائی اے میرے دوست اے میرے سجن دنیا دے ساڈا کاروبار اکٹھا ساڈیاں دکاناں اکٹھیاں ساڈے مربے اکٹھے ساڈا اٹھنا بیٹھنا اکٹھا ساڈیاں رشتے داریاں اکٹھیاں ایک باپ دی اولاد ایک ماں دی اولاد اسی اکٹھے رہ سا ایک گھر اندر ایک جگہ دے ایک محلے اندر ایک کی کاروبار سے کیتا اے دس دے سی ما سلککم فی سقر اے جہنم دی آگ اندر آج تو سڑ رہے دس دے سی کیوں جہنم اندر چلا گئے دنیا دے بڑے طرح لوگ ہویا کرتا سی دنیا دے بڑیاں دنیا اللہ کوٹھیاں ہویا کرتی ہیں سر دنیا دے تو بولتا سی لوگ چپ کر جاتے سر دنیا دے تو جتھے کھڑا ہوتا سی لوگ تیرے سامنے جھک جاتے سر تیری گال نکلتی سی لوگ خاموشی نال سنن لگ جاتے سر تو جتھے چلا جاتا سی لوگ تیری واہ واہ کرن لگ جاتے سر دس دے سی نا ما سلککم فی سقر دس دے سی نا آج جہنم اندر تو کیویں پہنچ گئے آج کیویں تو جہنم دا پاگل بن گئے آج کیوں اللہ نے تینوں جہنم اندر ڈال دیتے بندہ اپنی زبان نال تے اقرار کرے گا قالوا لم نکن من المصلین اوتھے زبان نال اقرار کرے گا قالوا لم نکن من المصلین میں جہنم اندر اجتار ساڑ رہا میں دنیا دے نماز نہیں پڑھتا میں بے نماز سا تا میں جلدہ دی جہنم دبالن جڑی گل میں دسنا چاہتا زبان نال اقرار کرے گا بندہ اپنے اس گناہ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما دے اللہ فرما دے ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین اللہ رب العالمین فرما دے بندہ اتھے جہنم اندر اپنی زبان نال اس بات اقرار کرے گا قالوا لم نکن من المصلین میرا ایک گناہ ایک جرم دے اسی کہ میں دنیا دے نماز نہیں سا پڑھتا وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر فرماتے ہیں بندہ
یتیماں دا خیال نہیں سی کردے اسی دنیا دے مسکیناں نوں کھانا نہیں سی کھواندے اسی دنیا دے غریباں دا مذاق اڑاندے سی اسی دنیا دے رجیاں نوں رجاندے سی اسی دنیا دے کھان والیاں نوں کھواندے سی اسی دنیا دے دولت منداں دیاں دعوتاں کردے سی اسی دنیا دے رجیاں نوں کھواندے سی اسی دنیا دے یتیماں دا خیال نہیں سی کردے اسی دنیا دے مسکیناں دا خیال نہیں سی کردے تا اللہ نے سانوں جہنم اندر ڈال دتا ہے نا قرآن پاک اندر اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة تمام مسلمان آپس اندر بھائی بھائی بنا دیتے گئے ہیں تمام مسلمان آپس اندر بھائی بھائی بنا دیتے گئے ہیں ایک محلے اندر ایک راج کے کھائے ایک بھائی بھوکا سو جائے دسونا یہ بلا کس طرح کا معاملہ ہے کیویں ہو سکتا ہے ساڈا اسلام ساڈا دین ساڈا پیغمبر ساڈا رب سانو بھائی بھائی کہہ رہے ساڈا دین سانو بھائی بھائی کہہ رہے اسی اپنے بھائی دا احساس کرنے اپنے بھائی دا خیال کرنے نبی پاک امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ کھانا کھلایا کرو مسکیناں کا خیال کیتا کرو یتیماں کو کھانا کھوایا کرو ضرورت منداں دیا ضرورتاں پوریاں کیتا کرو یہ کس طرح کا معاملہ ہے یہ کس طرح دے لوگ ہیں اس دنیا دے باپ ہو چکے ہیں یہ کس طرح دے ماحول بن چکے ہیں یہ کس طرح کا وقت آ چکے ہیں یہ کس طرح کا فتنہ برپا ہو چکے ہیں لوگ مسکیناں کو دینا تے دور دی بات ہے لوگ غریباں کا خیال کرنا تے دور دی گل ہے ضرورت منداں دیا ضرورتاں پوریاں کرنا تے دور دی گل ہے غریباں دا مذاق اڑایا جا رہا ہے غریباں دا طنز کیتا جا رہا ہے غریباں دی غریبی دکھائی جا رہی ہے لوگ 5 روپے دے کے بڑا سارا اشتہار چھپوا کے لوگ غریباں دا مذاق اڑاتے ہیں اس ملک پاکستان اندر غریباں کو غریب کیتا جا رہا ہے غریباں کا حساب ختم کیتا جا رہا ہے آئے روز اسمبلیاں اندر بیٹھنے والے غریباں کو ذبح کر رہے ہیں غریباں دے بوجھ ڈالیا جا رہا ہے آئے روز غریباں کو مارن کی کوشش کی جا رہی ہے اللہ نے غریباں کا احساس کرتا کیا ہے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ حکومتہ اور وقت دے بادشاہ وقت دے اعلیٰ لوگاں نے اگر اپنیاں حکومتہ اپنیاں بادشاہیاں اگر تا دیر تک چلایا ہے کہ غریباں کا خیال کر کے چلایا ہے غریباں کا سہارا بن کے چلایا ہے غریباں دیا دعاواں لے کے چلایا ہے اس ملک پاکستان اندر غریب نو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے غریب اگر اس ملک پاکستان اندر ختم ہو گئے تو غور سن لو اس ملک پاکستان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا جتھے دعا دینے والے ختم ہو جایا کرتے ہیں اللہ ایسیاں قوموں بھی ختم کر دیا کرتے جتھے دعا کرنے والے ختم ہو جائے جتھے رب کو یاد کرنے والے ختم ہو جائے اور رب کو یاد نہیں کرتا جڑا پیٹ بھر کے 4 ٹائم روٹی کھائے اور رب کو بلا کے بیٹھا ہے اور رب کا انکار کی جا رہا ہے رب کو اور یاد کرتا ہے جنہوں ایک ٹائم کھان کو ملتا ہے ایک ٹائم نہیں ملتا رب کو اور یاد کرتا ہے جنہوں ایک دن کھان کو ملتا ہے 4 دن نہیں ملتا رب کو اور یاد کرتا ہے جڑا ایک ٹائم کھاتا ہے 2 ٹائم بھوکا رہتا ہے ان کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا دے غریب بھی موجود ہے ایسے وجہ تو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے سن اللہ کوئی دن بھی ایسا نہ گزرے کہ میں محمد نو تو پیٹ بھر کے کھانا کھوا دے اللہ میں چاہتا ہوا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک ٹائم کھان نو مل جائے تو ایک ٹائم میں بھوکا رہا نبی پاک چاہتے سن بھوکا رہتا کا مطلب کی ہے غریباں کا احساس ہوئے گا یتیماں کا احساس ہوئے گا ضرورت منداں کی ضرورتاں کا پتہ چلے گا رب العالمین قرآن پاک اندر فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین
رشتے داریاں پکا کرنا ہے، رشتے داریاں دے نال مفاہمت کرنیاں نے، رشتے داراں دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ نے صلہ رحمی نو جوڑن دا حکم دیتا ہے، اور نبی پاک کی دوسری حدیث تے غور کرنا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو گناہ ایسے نے جنہاں دی سزا اللہ دنیا دے دیندے نے، آخرت اندر دے ہوئے گی لیکن دنیا اندر بھی دو گناہاں دی سزا اللہ دیا کرتے ہیں۔ وہ دو گناہ کیڑے ہیں؟ ایک گناہ تے ہوئے جڑا تو کسے تے ظلم کرنا ہے، کسے تے زیادتی کرنا ہے، کسے دی زمین تے نجائز قبضہ کرنا ہے، کسے دا حق کھانا ہے، کسے یتیم دے پیسے کھانا ہے، کسے کمزور دے پیسے کھانا ہے، کسے کمزور دی دیہڑی کھا جانا ہے، کسے کمزور دے نال ظلم کر لینا ہے، کسے نو اپنے ہاتھ نال تکلیف دے دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان تو اللہ اعلان فرماتا ہے، اللہ اعلان کرتا ہے، اللہ رب العالمین اعلان کر کے دستا ہے نا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آسمان تو اللہ اعلان کر کے دستا ہے نا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ایک گناہ ایسا ہے، ایک گناہ ایسا ہے جن دی دنیا تے اللہ بندے نو سزا دیندے نے۔ وہ گناہ کیڑا ہے؟ وہ گناہ ظلم ہے، تو کسے تے زیادتی کرنا ہے، کسے نال زیادتی کرنا ہے تے اللہ فرماندے نے اس گناہ دی سزا مرن تو پہلے میں تینوں ضرور دیاں گا، مرن تو پہلے میں تینوں ضرور دیاں گا، اس گناہ دی سزا میں مرن تو پہلے تینوں دیاں گا۔ دوسرا گناہ کیڑا ہے؟ دوسرا گناہ کیڑا ہے؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑا بندہ رشتے داریاں توڑ دے، جڑا بندہ رشتے داراں اندر اختلاف پیدا کر دے، جڑا بندہ رشتے داراں اندر ایک دوسرے نال رشتے داریاں توڑ دے، ایک دوسرے تو دور کر دے، ایک دوسرے نال ایک دوسرے دیاں گلاں ایک دوسرے نو بڑا چڑھا کے تے اس طرح دا بندہ جڑا رشتے داراں نو وکھرا کر دے، رشتے داریاں توڑ دے، اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے نو بھی میں دنیا دے ذلیل کراں گا، دنیا دے ایسے بندے نو میں سزا دیاں گا، قیامت والے دن بھی اللہ فرماتے ہیں نو جہنم اندر سٹا گا، قیامت والے دن بھی جہنم اندر جائے گا، دنیا تے نو سزا ملے گی۔ تاج امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واصل الارحام واصل الارحام، اللہ فرماتے ہیں سگار رحمی قائم کرنی ہے، پیار تے محبت نہ رہنا ہے، رشتے داریاں نو جوڑنا ہے۔ چوتھا کام کیڑا کرنا ہے؟ وصلوا باللیل والناس نیام، جب ساری دنیا غفلت دی نیند ستی ہے، رات دا ادھا پہر گزر گیا ہے، کھڑا ہو جانے، بستر چھڑ دینے تے کی کرنے؟ بستر چھڑ کے وضو کر کے اللہ دے سامنے کھڑا ہو جانے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت جدو کوئی بندہ اپنا بستر چھڑ کے ادھی رات دے وقت میرے سامنے آ کے رو پیندے، میرے کو آ کے جو منگ دے، جو سوال کر دے، جو میرے کو چیز منگ دے، میرے سامنے رو پیندے، آسمان تو اللہ اعلان فرماتے ہیں اے میرے بندے اس وقت جب ساری دنیا سو رہی ہے تو میری خاطر اٹھ کر کے میرے سامنے آ کے رو پہ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں جا بندے میں تینوں جنت عطا کر دیتی ہے، جا بندے میں تینوں جنت عطا کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وصلوا باللیل والناس نیام، جدو ساری دنیا ستی ہوئے ادو نمازاں پڑھیا کرو، ادو نفل پڑھیا کرو، ادو تہجد اہتمام کیتا کرو، تدخل الجنت بسلام۔ چار کام کرنے نے اللہ دی جنت اندر چلے جاؤں گے، چار کام کرنے نے اللہ فرماتے ہیں تدخل الجنت بسلام۔
تسی میری جنت اندر سلامتی نال داخل ہو جاؤ گے نا۔ قرآن پاک اندر اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم فاصلحوا بین اخویکم۔ صلح کر لو، رسیاں نو منا لو، آپ نے رسے گراواں نال صلح کر لو، آپ نے رسے رشتہ داراں نو منا لو، آپ نے مسلمان بھائی جنہیں ناراض دے اندے نال صلح کر لو۔ اللہ سانو ایسے جی کا درس دے رہے فاصلحوا بین اخویکم۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے بھائی نال ناراض نہ ہویا کر، اپنے بھائی نال رسیا نہ کر، اپنے بھائی دا دل نہ دکھایا کر۔ حدیث پاک اندر آندے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان واسطے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ 3 دن تو زیادہ اپنے مسلمان بھائی نال ناراض پھرے، 3 دن تو زیادہ اپنے مسلمان بھائی نال گفتگو نہ کرے۔ اللہ قرآن پاک اندر فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی، تمام مسلمانوں میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیتا ہے، اور انسان دنیا کے اپنے ماں جائے بھائی اور ایک باپ اندر پیدا ہونے والے بھائی کا جس طرح احساس کرتے اس طرح اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا بھی احساس کرے کہ دین احساس سانو احساس کا درس دے رہا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان واسطے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو کسی بھی طرح کی تکلیف دے۔ پتہ کہ ایک حدیث پاک اندر آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں مسلمان ہے جو جن کی زبان اور ہاتھ دوسرا مسلمان محفوظ ہے، دوسرا مسلمان ان کی زبان اور ان کے ہاتھ تو محفوظ ہے، وہ مسلمان ہے۔ کہ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو ایک دوسرے کا درد اور ایک دوسرے کا خیال اور ایک دوسرے کی مشکلات اندر کام آن کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سانو ایک دوسرے کا پکی اور سچی اور اللہ واسطے محبت